پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ سنو، حکومت کے کارندوں اگر عزادار تخریب کار ہوتے، پرسوں 1.5 سے 2 لاکھ کا مجمع تھا جس نے 30 کلومیٹر کا راستہ طے کیا خراسان سے وادی حسین تک کا، مجھے بتاؤ اگر یہ تخریب کار ہوتے تو کیا کچھ نہ ہو جاتا؟ ایک پتھر نہیں چلا، کیوں؟ حسین کا ماتم کرنے والا تو خود اپنے غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ تو دنیا کے سامنے فرق آ گیا کہ تخریب کار کچھ اور تھے اور آزادار کچھ اور تھے۔ یہی پیغام دینا چاہتا تھا، سب یہ دلیلیں پاس رکھو، یہ ڈالو آرکیڈ پہ، یوٹیوب پہ، پوری دنیا کو پتا چلے کہ ہوا کیا ہے۔ اور اب ہم کہتے ہیں کہ انکوائری کرو تو تمہیں پتا چلے گا کہ مارکیٹیں کس نے جلائی ہے، پھر تمہیں معلوم ہوگا۔ پوری دنیا جانتی، اور ہم نے میڈیا کو بھی پیغام یہ بھیج دیا ہے، مگر ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہم جانتے اس میڈیا کے اوپر بھی ایک کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے، پیمرا کا کالا ناگ جو سوئچ آف کرتا ہے، جس نے ہماری پریس کانفرنس کا بھی سوئچ آف کیا تھا، مگر پھر بھی میڈیا نے اچھا خاصا دیا۔ تو گھبرانے کی کیا بات ہے؟ مصیبتوں سے گھبراتے تو نہیں ہونا، کیسا گھبرانا؟ موت بس مٹھی بند رکھو، کسی کو اختلاف کی بات نہ کرنے دو، خدا کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے ختم کر دو۔ یہ بھی ایجنسی کا ایک آدمی گھستا ہے، پمفلٹ بازیاں، اخبار بازیاں، یہ بازیاں۔ وقت کیا چال چل رہا ہے زمانہ تمہارے ساتھ، تم کہاں جا رہے؟ زمانہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم کدھر جا رہے؟ صرف ایک ہو جاؤ گے نا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا تمہارا۔ اس لیے بس چند جملے، حسین کے انصار 72 تھے نا، سب شہید ہو گئے، سب، کوئی نہیں بچا سوائے سید سجاد اور 5ویں امام کے۔ لیکن عزیزو، آج تک وہ مختصر سی جماعت فاتح عالم ہے کہ نہیں؟ نہیں، فاتح کائنات، ان سے بڑا کوئی فاتح ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک رنگ میں رنگ گئے تھے، سب کا رنگ ایک ہو گیا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا ان میں 90 سال کا کون ہے، 50 کا کون ہے، 40 کا کون ہے، 18 سال کا کون ہے، 13 سال کا کون ہے، 6 مہینے کا کون ہے۔ سب حسینی رنگ میں رنگ چکے تھے، سب حسینی رنگ میں ڈوب چکے تھے۔ بس حسینی رنگ میں ڈھل جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ مرنا شکست نہیں ہے، یاد رکھو، مت ڈرو، اس خوف کو نکال کے پھینک دو دل سے۔ جب کوئی سانحہ ہوتا ہے نا، کچھ لوگ بھاگتے ہوئے مارے جاتے ہیں پیروں کے نیچے روند کے، میں جبھی تو کہتا ہوں کہ نہیں، قدم جما کے رکھو تاکہ سینے پر پڑنے والا زخم بتائے کہ یہ بھاگا نہیں تھا، اس نے زخم سینے پہ کھایا ہے۔ مقابلہ کریں گے عزاداروں، وقت نے آواز دی ہے نا، مصیبتیں سامنے فیس کریں گے۔ ہم حسینی ہیں، ہمارے آباء و اجداد مقابلے کرتے رہے، ہم بھی کریں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا امام زمانہ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے نا؟ بس جب بہت زیادہ پریشان ہو، اپنے سارے امور چھوڑ دو امام زمانہ پہ، مولا تو جانے تیری رضا، ہم راضی، پروردگار راضی ہوں، جب تک تو نے یہ امتحان رکھا ہم راضی، ہم نہیں گھبرائیں گے، ہم نہیں ڈریں گے، ہم ثابت قدم رہیں گے، تاکہ دشمن کو اندازہ ہو جائے کہ وہ جس سے ٹکرایا ہے نا، وہ کوئی عام دیوار نہیں ہے، وہ کربلا کی دیوار ہے، اور کربلا کی دیوار میں شگاف ڈالنے والے 1400 سال سے اپنا سر ٹکرا کے خود ہی اپنے سر پاش کرتے رہے، دیوار میں شگاف نہیں ڈال سکے۔ ہم کربلا والے، ہمارے پاس کتنا کچھ ہے، کیا کچھ ہے۔ کبھی غلام آگے آ جاتا ہے حسین کے، سیاہ حبشی غلام آ جاتا ہے، مولا آپ پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ سوچا تو کرو، وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ مولا کیا ہوا،
آپ کا ساتھ دیا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، ہمیں جذباتی کر کے لوگ لے آئے۔ ارے مولا سلامت رکھے، جنگیں جذبوں سے ہی تو لڑی جاتی ہیں، جذبہ ختم ہو گیا تو کیسے لڑو گے بابا؟ قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے مولا میرا، آپ اگر مجھے اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میرا سیاہ خون ہاشمیوں کے پاک خون میں ملنے نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہے جذبہ جون کا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سینے سے لگا کر کہتے ہیں جون تجھے بشارت دیتا ہوں، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا، اچانک ایک نور پھیل جائے گا، اس نور سے اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، حیران ہو کر اہل محشر پوچھیں گے یہ کون نبی ہے، یہ کون رسول ہے، یہ کون امام ہے جس کے نور سے یہ چندھیا گئی ہماری آنکھیں؟ اللہ کا ایک فرشتہ ندا دے گا یہ کوئی نبی نہیں، یہ کوئی رسول نہیں، یہ کوئی امام نہیں، یہ حسین کا سیاہ فام غلام جون ہے۔ یہ ہے حسین جب جسے عزت دیتا ہے نا، سنتے ہو پڑھتے ہو، بس ذرا سے لمحوں کے لیے غور کر لیا کرو کہ حسین کبھی اپنے چاہنے والے کو مرنے نہیں دیتا، مرنے نہیں دیتا۔ جو حسین کے نام پر گیا قیامت تک حسین نے اس کو سر بلند رکھا ہے، رکھا کہ نہیں رکھا؟ 6 ماہ کا بچہ جس کی ماں رو رہی ہے شب عاشور، رو رہی، کیوں رو رہی ہے؟ سنیں میری مائیں بہنیں سنیں، رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کاش میرا اصغر اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لیتا۔ کل جب سب اپنی اپنی قربانی پیش کرتے میں بھی اپنے علی اصغر کو پیش کر دیتی، اور بچہ زبان بے زبانی سے کہتا ہوگا مادر گرامی ذرا عصر تو ہونے دو، عصر عاشور ہونے دو، پھر دیکھو علی اصغر کیسی جنگ کرتا ہے۔ فاتح کربلا بن گیا، سب شہید ہو گئے، شام غریبہ گزر گئی، قیامت کی رات بیویوں نے گزار دی۔ تصور کرو، مصیبتوں میں ڈٹے رہنے کے لیے ہی تو کربلا کا واقعہ پڑھا جاتا ہے، ذرا ان بیویوں بچوں کی بے کسی کا عالم تو کرو، عالم کو تو محسوس کرو جہاں کوئی مرد نہیں، ایک ہے بیمار، ایک ہے بیمار الاغر، پوری دنیا مخالف۔ گنج شہیدہ میں شہداء کے لاشیں پڑے، اچانک حکم ہوا قیدیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں، یہ ملعون آگے بڑھے، بیویوں کے ہاتھ پر سے پشت باندھنا شروع کیے، سید سجاد کے پیروں میں ہاتھوں میں زنجیروں کا لنگر، گلے میں توق خاردار ڈال دیا گیا، ناکے بٹھائے گئے، کسی طرح سے بیویوں کو سوار کرایا گیا۔ سکینہ کیسے سوار ہو؟ بے پالانوں کے اونٹ کے کوہان پہ بچی رک نہیں سکتی۔ اگر روایت نہ ہوتی تو میں کبھی بھی نہ پڑھتا، اور میں سخت روایت نہیں پڑھ رہا، میں تو بڑا آسان کر کے پڑھ رہا ہوں کہ جب کوئی راستہ نہ تھا سکینہ کو اونٹ پہ سوار کرنے کا تو ان ظالموں نے رسی سے باندھ دیا تھا سکینہ کو۔ بس 2 جملے اور سن لیجئے۔ اسیروں کا قافلہ چلا، عمر سعد نے حکم دیا ان کو شہداء کی لاشوں کے درمیان سے لے کر جاؤ تاکہ انہیں اور تکلیف ہو، انہیں اور اذیت ہو۔ گنج شہیدہ میں جو ہی اسیروں کا قافلہ داخل ہوا اب بیویوں سے نہ رہا گیا، ہاتھ پسے پشت ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو ناکوں سے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ کیا عالم ہوا ہوگا شہزادیوں کا؟ ہر بیوی اپنے وارث کا ماتم کر رہی ہے، مگر زینب اپنے بچوں کو تو نہیں روئے گی۔ زینب تو حسین کا ماتم کر رہی ہے، ام کلثوم حسین کا مرثیہ پڑھ رہی ہے، اور جناب ام رباب کا تو عجب عالم ہے کہ حسین کے لاشے کے گرد طواف کر رہی، چکر پہ چکر، چکر پہ چکر، اور آخر میں سر ہاتھ بندے ہوئے سر حسین کے قدموں پہ رکھ کر کہتی ہے والی مجھے معاف کر دینا، والی اس کنیز کو معاف کر دینا،
تمہارا لاشا اس عالم میں چھوڑ کر جا رہی ہوں بے گورو کفن. ارے میرے سر پہ چادر نہیں تمہارے لاشے پر ڈال لیتی. ارے